تفاسیر موجود ہیں، ان کی حدیث موجود ہیں، اور نبی کے فرمان کے مطابق نبی کے صحابہ کے بیانات موجود ہیں، نبی کے صحابہ کی سمجھ موجود ہے، کیونکہ جس طرح اللہ کے کلام کو نبی سمجھ سکتے ہیں بہتر، اسی طرح نبی کے کلام کو سب سے بہتر اگر اس کائنات میں کوئی سمجھنے والا ہے تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں جہاں نبی کی اطاعت کرنی ہے وہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صحابہ، نبی کریم اور صحابہ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہ بھی ہماری سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی بھی کئی ایک مثالیں ہیں۔ ایک خاتون پہنچی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ خوشبو لگا کر کے بازاروں میں یا کہیں بھی نکلنے والی عورت زانیہ کے اس میں آتی، زانیہ کی فہرست میں آتی، زانیہ کہلاتی ہے جو عورت خوشبو مار کر سینٹ مار کر بازاروں میں گھر سے باہر نکلے۔ ہاں گھر میں استعمال کر سکتی ہے عورت، اپنے شوہر کے لیے، اپنے مرد کے لیے وہ گھر میں خوشبو استعمال کر سکتی ہے، لیکن گھر سے باہر خوشبو نہیں۔ یہ اس عورت نے کہا کہ ابو ہریرہ تم اس کو حرام کہتے ہو، ہم نے تو ہم نے تو بسم اللہ کی بے سے لے کر کے اور والناس کی سین تک وہ مکمل قرآن پڑھ ڈالا، ہمیں تو کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع نہیں فرمایا ہے خوشبو استعمال کرنے سے، یا جس سے تم کہہ رہے ہو کہ حرام، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہے حرام، کہاں لکھا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ خوشبو لگانا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری بہن، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اور رسول جس بات سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ یہ ہے؟ ہاں بولے یہ تو ہے، تو کہنے لگے یہی آیت کریمہ نبی نے خوشبو عورت کے لیے باہر لگا کر باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے، قرآن کا یہ حکم بھی ہے کہ تم نبی کی مانو، تو نبی نے تو فرما دیا ہے، اس لیے یہ قرآن کا بھی حکم۔ صحابہ اس طرح سے سنت رسول کو سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، اے میرے مسلمان بھائیو، اے میری دنیا کے مسلمانوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم آپ کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں، پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہی منہج ہے اہل حق کا، یہی منہج ہے اہل السنہ والجماعہ کا، یہی منہج ہے تمام مومنین کا، تمام مہتدین کا، تمام متقین کا، تمام صحابہ کا، تمام ائمہ کا، تمام محدثین کا، تمام بزرگان دین کا، سب کا یہی منہج ہے، یہی راستہ ہے کہ قرآن کو ہمیں سمجھنا ہے رسول کے مزاج سے، اور حدیث کو سمجھنا، حدیث اور قرآن کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کے مزاج سے۔ صحابہ نے کیونکہ وہ ربیع اول ہیں، وہ قافلے اول ہیں، وہ نبی نے ان کو منتخب کرا ہے۔ قیامت تک آنے والی روحوں میں جو پاکیزہ اور بہترین روحیں تھیں، سمجھدار تھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے سے قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ اکبر! ان کو منتخب فرما کر نبی کے لیے مقرر فرمایا کہ نبی کے وہ شاگرد بنے، نبی کے وہ دوست بنے، نبی کے جھنڈے کے نیچے جہاد فی سبیل اللہ کریں، نبی کے جھنڈے کے نیچے اپنی گردنوں کو کٹوائیں، نبی کے اوپر اپنے جان کو، اپنے مال کو سب کچھ قربان کریں اپنے دین کے لیے۔ تو عزیزان محترم، کتنی مقدس جماعت ہے، اس لیے یہ ہمارا منہج ہے، اور یہی اہل الحدیث کا طریقہ ہے، اہل الحدیث و سنہ کا بھی منہج ہے کہ قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے سمجھایا ہے، اور جس طرح نبی نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھایا ہے، یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیم بنا کر کے نہیں رکھا کہ ہم ہر کسی کے پیچھے کوا کام لیا جا رہا ہے تو کوے کے پیچھے دوڑیں، نہیں۔ سب سے پہلے اپنا کام دیکھو، ہر ایک کے فتوے نہیں کر سکتے، ہر ایک کے مسئلے نہیں کر سکتے، خیر تو اب زندگی گزارنے کا سلیقہ اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ حکم دیا قرآن کریم کے اندر، اطیعوا اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے حبیب کہہ دو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے میرے نبی تمام کائنات کے لوگوں سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت۔ اطاعت یہاں بھی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تمہیں بھی اسی طرح سے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرنا یہ حکم ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کا منصب، آپ کا مقام یہاں تک بیان فرمایا، کیوں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہی نہیں، میں نے تو ان کو اتنا پاور دیا ہوا ہے، اپنے نبی کو ہم نے وہ رتبہ عطا فرمایا
وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ من یطع رسول، جو رسول کی اطاعت کر لے وہ در حقیقت اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کے برابر ہے، اللہ کے فرما برداری کے برابر۔ یہ منصب رسالت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ سورہ نور کی آیت جا کر کے پڑھنا اپنے گھر پہ، 54 نمبر کی آیت ہے، اور اس کے بعد 55 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد 56 نمبر کی آیت ہے۔ تینوں آیتیں ایک کے بعد دیگرے اتنی عظیم ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ جا کے گھر میں اس کی تفسیر پڑھنا، اس کو کھول کے پڑھنا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہی 3 آیتوں کو اگر غور سے آپ نے پڑھ لیا، رب ذوالجلال کی قسم ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے گا، صراط مستقیم مل جائے گا، اللہ کی رضا مل جائے گی اگر اس کے مطابق عمل کرو۔ یہاں ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا کر چھوڑوں تاکہ میرے پاس ٹائم نہیں، کہ ایمان جس طرح سے ہمارا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، کی اطاعت کرو، اسی طرح سے عمل اس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، قرآن کریم میں تقریباً 40 سے زیادہ صورتیں، کتنی؟ 40 سے زیادہ صورتیں اور تقریباً 71 یعنی 71 سے زیادہ آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے، مختلف صیغوں سے، مختلف اسلوب سے، مختلف طریقے سے 71 آیتیں مختلف صورتوں کی ہیں جن میں اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہ پوری تفصیلات رکھوں، ورنہ اس کے لیے ایک الگ محاضرہ، ایک الگ لیکچر چاہیے، لیکن یہ بات آپ عقل مندوں کے لیے، اہل فہم ہیں، اہل دانش ہیں، الحمدللہ آپ کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ صرف اس دنیا میں، کم از کم اس دنیا میں اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں جس ایمان کے مطابق اس کا عمل در حقیقت ایمان کا مظہر ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، لیکن عمل اس کا مظاہرہ کرتا ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یقین محکم یعنی ایمان پختہ، یقین محکم، عمل پہ ہم مسلسل عمل ہونا چاہیے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیریں۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 کا خلاصہ ہیں، یہ 3 کا نچوڑ ہیں۔ آپ کا ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے عقیدہ درست ہوتا ہے اور کن کن چیزوں سے عقیدہ اور ایمان بگڑتا ہے، کن کن چیزوں سے اعمال درست ہوتے ہیں اور اللہ کو پسند آتے ہیں، اور کن کن چیزوں سے اعمال بگڑتے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ تیسری چیز ہے محبت فاتح عالم۔ پوری دنیا کو اگر فتح کرنا ہے عزیزان گرامی تو اس انگار میں سمندر لے کے گھس جاؤ، سمندر لے کے چلے جاؤ جہاں انگار لگے ہوئے ہیں، پانی سے بڑھاؤ ان انگاروں کو۔ آپ بھارت کی سرزمین پہ رہتے ہو، یہ نسخہ قرآن تمہیں دے رہا، یہ نسخہ تمہارا ہمارا ایمان دے رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول دے رہے ہیں۔ اے بھارت کے لوگوں، تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے ایسے لوگوں کے ماحول میں جہاں ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، وہ سارے اللہ کے بندے ہیں۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کے عیال ہیں، اس لیے ہر ایک سے محبت کرتے ہوئے ان کے پاس اس پیغام کو پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اسلام سے ناآشنا ہو، اس لیے وہ گالی دے رہا ہے، ہو سکتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم نے اس تک نہیں پہنچائی، اس پہ ناراض ہونے سے پہلے، اس پہ فتویٰ لگانے سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے گریبان کو جھانکنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر کسی کی گردن مارنے کا فتویٰ لگاتے ہیں، اگر گستاخ رسول کا فتویٰ لگاتے ہیں، اے مسلمانوں، اس سے پہلے ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نبی کی کہاں تک تعظیم کرتے ہیں، ہم نبی کے فرمان کی کہاں تک تقریر کرتے ہیں۔ اما سود ہم کھاتے ہیں، چوری ہم کرتے ہیں، بدکاری ہم کرتے ہیں، شادی اور بیاہ میں ناجائز طور پر اخراجات ہم کرتے ہیں، دکھاوے ہم کرتے ہیں، ریاکاری ہم کرتے ہیں، قتل ہم کرتے ہیں، مرڈر ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گھروں پہ ناجائز قبضے ہم کرتے ہیں، ہمارے
ہیں, ناجائز طور پر زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں. یاد رکھو یہ کون سا آئینہ ہے, یہ کون سا عمل ہے. اس لیے اگر ایمان درست ہے لیکن عمل درست نہیں ہے تو یہ ایمان تمہارا کیا ہے, بیکار ہے. اس ایمان کا کوئی فائدہ دنیا میں, آخرت میں گناہ جو ہوں گے وہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کو چاہے اللہ معاف کرے اور جس کو چاہے اللہ جنت میں, اس کے ذمہ دار نہیں, وہ اللہ کی مرضی. لیکن دنیاوی حد تک تو کم از کم اتنا ہے کہ اگر تم نے ایمان سے عمل کو جدا کیا, ایمان لائے لیکن عمل نہ کیا, تو پھر اس کا کوئی فائدہ, کوئی نفع آپ کو نہیں ملے گا دنیا میں. اور اگر عمل صالح کیا, اچھے عمل کیا, لیکن ایمان درست نہیں ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ. داڑھیاں 2-2 میٹر کی بڑھا لو, نماز کے گھٹوں سے اپنے پیشانیوں کو کالا کر لو, مسجدیں ایک نہیں ہزاروں بنا لو, خانہ کعبہ میں جا کے مرو, اگر ایمان اگر درست نہیں ہے تو اس خیر کا, اس عمل کا کوئی فائدہ بولو. یہ کون بتائے گا دنیا کو, یہ کون بتائے گا بھارت کے مسلمانوں کو. میں یہیں پر لوگ مجھ سے جڑتے ہیں جب میں مولویوں کو خطاب کرتا ہوں, جب میں مذہب کے نام پر ڈاکوؤں اور لٹیروں کو خطاب کرتا ہوں, جب فرقہ بندی کے نام پر امت کو جہنم کی راہوں پر لے جانے والوں کو خطاب کرتا ہوں, یہیں پر لوگوں کو مرچی لگتی ہے, یہیں پر لوگوں کو چندراہٹ ہوتی ہے کہ ان کی زبان بہت تیز ہے, تیز بے شک یقیناً ہونا بھی چاہیے. اللہ کا یہ فرمان ہے, اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ اپنوں کے لیے نرم ہیں لیکن کافر و مشرک کے لیے گرم ہیں. یاد رکھو کوئی بھی باغیرت مومن اپنی بیوی کے بسترے پر خیر مرد کو سونا تو بڑی دور کی بات نہیں, بیٹھے ہوئے دیکھنا بھی گوارا. بولو اللہ. اور تم اللہ کے ساتھ تم ولی بنا بنا کر اپنے خود ساختہ, چاہے وہ کتے شاہ ہو یا بلی شاہ, ہر ایک کے گھوڑے شاہ فلانے شاہ لگا کر تم اس کو چاٹو, اس کو چومو, وہاں نظر و نیاز چڑھاؤ اپنے ہاتھوں سے نہ, اور تم کہو کہ ہمیں اللہ نماز دے, اللہ خوش ہو اور ہم خوش رہیں تمہارے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا. گردن چلی جائے, لیکن شرک کو دیکھنا اور کرنا گوارا. اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے اسی لیے اپنے ساتھی حضرت معاذ کو حکم دیا, یا معاذ یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ایمان تو معاذ بن جبل کا تو صحیح تھا نا, بولو صحیح تھا کہ نہیں تھا. صحابی رسول, مسجد قبلتین کے امام تھے. اللہ اکبر. مسجد قبلتین کے امام, ایک صحابی پہنچے اللہ کے نبی, مغرب میں سورہ بقرہ پڑھا رہے تھے. مغرب میں سورہ بقرہ, اماموں سنو ذرا نماز کو دیکھ بھال کے بھائی لوگ, بیچارے مریض بھی بیٹھے ہیں, کرسیاں لگی ہوئی ہیں بیچاروں کے لیے, اللہ ان کی کرسیاں ان کو چھڑوائے, انہیں صحت کاملہ عاجلہ کا فرمائے. عزیزان محترم, اماموں سنو, لمبی لمبی صورتیں خود پڑھ لیا کرو نا ہاتھوں کو, لیکن نماز ہلکی پڑھاؤ, نماز ہلکی پڑھاؤ, کیونکہ اس میں بیمار بھی ہیں, ضرورت مند بھی ہیں, حاجت مند بھی. معاذ بن جبل سورہ بقرہ پڑھا, حضرت نبی کریم نے معاذ بن جبل کو بلوایا, آئے کہنے لگے افتان یا معاذ, معاذ فتنہ پھیلاتے ہو. اللہ, کیا کہا, معاذ فتنہ پھیلاتے ہو. کہ اللہ کے نبی میں اور فتنہ, کہنے لگے ہاں, مغرب میں سورہ فاتحہ کے سورہ بقرہ کے چل رہی, آئندہ نماز ہلکی پڑھا, تمہیں بیمار بھی ہیں, مریض بھی, ضرورت مند بھی ہیں, بازار ہے, ہلکی پڑھا. ٹھیک ہے, ہلکی کا مطلب یہ نہیں ہے کپڑے کی چوک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک, نہ رکوع سجدہ رکوع سجدہ, اس کا مطلب ہلکی نہیں, یعنی اس کے جو ارکان ہیں سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو, سورت مختصر پڑھاؤ. تو اللہ یہ معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ, جو نبی نے جنہیں گورنر بنا کر کے یمن کے اندر بھیجا تھا. ارے بڑے واقعات ہیں, ٹائم نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا, سوری 5 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں لیکن میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا, یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ, معاذ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نا. کثرت الالفاظ تدل علی کثرت المعانی. عربی کا ایک اصول ہے کہ جن الفاظ میں زیادتی ہوتی ہے ان کے معنوں میں بھی
قتل یقتل قتل کرنا، لیکن قتل یقتل زیادہ ہے اکتا، اس لیے اس کا معنی زیادہ ہوگا. وَإِنْ قُتِلْتَ اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پیسز کر دیے جائیں تیرے، او حرقت یا تجھے جلا کے راکھ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ قتل ہو جانا گوارا کر لینا، شرک اللہ چل جانا گوارا کرنا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک یا غوث یا خواجہ یا فلانا یا علی یا غیر اللہ، یہ شرک باللہ ہے. اگر یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں تو جے جیکار کرنا اپنے خداؤں کا یہ بھی شرک. بولو اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان اور عمل کی سلامتی کے ساتھ اپنے دیش اور اپنے وطن میں رہنے کی عزت و آبرو کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا. اللہ نے موقع دیا پھر کبھی انشاءاللہ